اچھا جی محمد علی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے پہلے ہمیں تھوڑا سا سمجھائیے گا، گو کہ اس دفعہ ہم نے تھوڑا مختلف رجحان دیکھا. بھارت جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے ہمیشہ بغیر تحقیق، بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی کارروائی کے پاکستان کے اوپر الزام دھر دیتا ہے. روایت کے خلاف اس دفعہ وہ ہمیں ٹرینڈ نظر نہیں آیا، پاکستان کے اوپر فوراً الزام نہیں لگایا گیا، لیکن پھر ترکیے سے متعلق کلیم کرنا، پھر اس طرح مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا، یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ علینا بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت آج اور کل کی یہ خبریں ہیں جس کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہمیں ڈیپر جانے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پہ جو بی جے پی ہے، آپ نے دیکھا کہ 30 سال کے دوران اس نے ایک نئے انداز کی سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ متعارف کرائی. آپ جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے تقریباً 30 سال تک، 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، بلکہ 80 کی دہائی تک جو ہے اپنے آپ کو تیسری دنیا کا ایک لیڈر اور ایک سیکولر ڈیموکریسی کے طور پہ اپنے عوام اور عالمی برادری کے سامنے، خصوصاً تیسری دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا ہے. لیکن پھر جب آپ دیکھیں بی جے پی جو ہے 90s کی دہائی میں آگے آتی ہے تو یہ متعارف کراتی ہے آئیڈینٹی پالیٹکس کو، اور یہ اس میں ہندو اوبیسلی آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے وہ اس کی جڑ ہے، اور ایک انتہا پسندی جو ہے وہ اس میں پنہا ہے، اور اس میں بہت ڈیپ نفرت اور ڈسٹرسٹ جو ہے وہ پنہا ہے. مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے اس میں نفرت پائی جاتی ہے، اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہوں نے رام مندر کا افتتاح کرتے ہوئے کہا تھا مودی صاحب نے کہ ہم نے جو ہے یہ بدلہ لیا ہے سومناتھ کے مندر کی تباہی کا، یعنی کہ وہ تاریخ میں اس کو تقریباً 1000 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں، اس سے منسوب کر رہے ہیں اپنے موجودہ سیاسی بیانیے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیڈینٹی پالیٹکس جس میں ویسٹ کی ڈسٹرسٹ اور مسلمانوں کی نفرت، یہ ان کے بیانیے کا حصہ آپ کو 30 سال تک نظر آتا ہے. پھر فاسٹ فارورڈ آپ آئیں تقریباً پچھلے 27 سال کے الیکشنز دیکھیں تو ہر الیکشن کے مینیفیسٹو میں خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی میں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی مینیفیسٹو میں، یعنی کہ اس میں بھی مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف جو ہے زیادہ اگریسو پوسچرنگ کی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 کے الیکشن میں علینا انہوں نے کہا کہ ہم ایٹمی دھماکہ کریں گے، اور انہوں نے کیا. پھر انہوں نے کہا ہم ایٹمی جو ڈاکٹرن ہے اس کو ریویو کریں گے، انہوں نے کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہ کولڈ سٹار ڈاکٹرن بھی بی جے پی کے دور میں متعارف کرائی گئی. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انہوں نے کہا کہ جی ہم جو اسپیشل اسٹیٹس ہے کشمیر کا وہ ختم کریں گے، انہوں نے کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ بالاکوٹ پہ حملے کی کوشش کی اور گھس کے مارنے کا بیانیہ انہوں نے بنایا. اور اب جبکہ مئی میں ان کو کافی عبرتناک اور شرمندگی کا سامنا داخلی اور عالمی سطح پہ کرنا پڑا، تو اب ان کی جو موجودہ پالیسی ہے جس کا میں کانٹیکسٹ آپ سے ایکسپلین کر رہا تھا، اس کے 4 پہلو ہیں. اس کے انٹرنل 2 پہلو ہیں. ایک انٹرنل پہلو یہ ہے جس کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک ایسا بیانیہ فالس فلیگ آپریشن صرف پاکستان کے خلاف نہیں ہے. فالس فلیگ آپریشن کا یہ مقصد بھی ہے کہ اپنے ملک کے اندر سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور جو سرکاری ادارے ہیں اس میں سے بتدریج مسلمانوں کا اثر و رسوخ اور نمائندگی کم کی جائے، اور اس کو جسٹیفائی کیا جائے مسلمانوں کو مارجنلائز اور آسٹریسائز کرنے کو. تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا پھر کشمیر کے حوالے سے ہے کہ کشمیر کی جو اقوام متحدہ کے حوالے سے اس کا اسٹیٹس ہے اس کو مسلسل ڈی لیجیٹیمائز کرنا اور ٹیررزم سے تعبیر کرنا، اور وہاں کے لوگوں کو جس طرح ڈاکٹرز کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، ان کے جو پڑھے لکھے اور ذمہ دار اور قابل نوجوان ہیں ان کو بھی ڈی مورلائز کرنا. اور تیسرا پہلو جو ہے وہ اب آپ مئی کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان دشمن دہشت گرد تنظیمیں ہیں خصوصاً ٹی ڈی پی، بی ایل اے، ان کی کھلم کھلا اور بڑے پیمانے پہ پشت پناہی، جس طرح آپ نے دیکھا کہ دوول صاحب نے کہا بھی کہ ہم جو ہے افغانستان کو استعمال کریں گے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے کرنے کی. اور آخری جو پہلو رہ جاتا ہے وہ پھر یہ ہے کہ دیگر مائنورٹیز جو ہیں ان کو بھی، جو کہ اس میں سکھ بھی شامل ہیں، وہ جہاں پہ آزادی کی کوشش کر رہے ہیں
ان کو ہاٹ پرسوٹ کرتے ہوئے دیگر ممالک امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہاں پہ بھی ان کی ٹارگٹ کلنگ کی کوشش کرنا. اور آخری پہلو جو رہ گیا وہ ابھی آپ نے ترکی کی بات کی، تو آپ نے دیکھا بنیاد المرصوص کے دوران دو ممالک نے خاص طور پہ نہ صرف سرکاری سطح پہ بلکہ ان کے میڈیا اور عوامی سطح پہ بھی پاکستان کو بہت زیادہ پذیرائی سپورٹ ملی. ایک آپ نے ترکی میں دیکھا اور دوسرا آپ نے ایران میں دیکھا. اور آپ نے یہ بھی نوٹس کیا کہ فوری طور پہ جو بھارتی میڈیا ہے وہاں بڑا غم و غصہ پایا گیا ترکی اور ایران کے حوالے سے کہ یہ پاکستان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. اور تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی بات کنکلوڈنگ میرا تھاٹ یہ ہے کہ جو واقعات مئی میں اس سال رونما ہوئے ہیں اس کے اس خطے کی سلامتی پہ، بھارت کی سیاست پر کافی دوررس اثرات مرتب ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. اور اسی حوالے سے دہشت گردی کی وہ پشت پناہی ہو، افغانستان کی طالبان کی سرپرستی ہو، مسلمانوں کی آسٹریسائزیشن یا مزید ایکسپلائٹیشن ہو، یا کشمیر کو کہ ہم کو مزید لیجیٹمائز کرنے کی کوشش ہو، یہ چاروں چیزیں وہ کانسیکوینس ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ بھارت چونکہ براہ راست اب روایتی اور تصویراتی اعتبار سے پاکستان سے پنجہ اجمائی سمجھتا ہے کہ اس کے مفاد میں نہیں ہے، تو انڈائریکٹلی اب ان حربوں سے وہ پاکستان کو، مسلمان کو اور وہ مسلم ممالک جو کہ پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، بھارت کا یا بی جے پی کا جو مسلم مخالف ایجنڈا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اب وہ دنیا میں اس کو بڑھا رہا ہے؟ اور پھر بہار کے الیکشنز کا اگر ہم پولیٹیکل تجزیہ کریں تو وہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ کیا جس طرف مودی سرکار اور بی جے پی لے کے جا رہی ہے بھارت کو، ان کی عوام خاص کر یوتھ بھاری اکثریت سے سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور بھارت میں دونوں ممالک میں انتہا پسندی ہے، لیکن فرق جو بڑا بنیادی سا فرق ہے وہ یہ کہ پاکستان میں انتہا پسندی کو کبھی بھی انتخابی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. کبھی بھی جو انتہا پسند گروپس ہیں، جماعتیں ہیں، ان کو الیکٹورل سپورٹ حاصل نہیں ہوئی. اس کے مقابلے میں بھارت میں ہوا یہ ہے کہ کانگریس کے زوال کے بعد جو جماعت ابھر کے آئی، جو الائنس ابھر کے آیا، وہ بھارتی جنتا پارٹی کی شکل میں آیا اور اس کا پورا ایجنڈا ہی ہندوتوا تھا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ شروع میں اگر بی جے پی کے لیڈرشپ دیکھیں آپ تو نسبتاً مودی کے مقابلے میں وہ ماڈریٹ لیڈر سے، پیپل لائک اٹل بہاری واجپئی، جنہوں نے پاکستان آئے بھی بی جے پی کی پوری مخالفت کے باوجود بھی وہ گئے مینار پاکستان پر. اور پھر صورتحال یہ ہوئی کہ جب ایک معاہدہ ہو گیا، پھر کارگل ہو گیا. کارگل کا نقصان بہت ہوا سیاسی طور پہ، جو ہے ہم کو بہت نقصان ہوا سیاسی طور پہ. اور بی جے پی میں کے اندر واجپئی کو نقصان ہوا اور مودی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے مسلسل دیکھا جو صورتحال بنی، تو بی جے پی کی جو پوری پولیٹکس ہے وہ ہیٹ پاکستان اور ہیٹ مسلمز پر ریوالو کرتی ہے. اور حالانکہ ڈومیسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ وہاں دیکھیں تو بی جے پی یا نریندرا مودی نے لوور کاسٹ ہندوز وغیرہ کے لیے شاید بہت کام بھی کیا ہوگا. بہار میں ظاہر الیکشن کا صرف ایک فیکٹر تو نہیں ہوتا، الیکشن میں اگر وہ جیت رہے ہیں تو اس کے اور کئی فیکٹرز بھی ہیں. اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ کہ انڈیا میں اپوزیشن بہت کمزور ہے اور بہت کمزور ہو گئی ہے. اب وہ جیسے ہی کوئی پوزیشنز لیتے ہیں تو ان پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی زبان بول رہے ہیں. تو وہ جو نیریٹو ہے اس نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہی وہاں کی اپوزیشن یا سول سوسائٹی. اب وہ اتنا زیادہ ہیٹ پھیل گیا ہے کہ آپ انڈیا کے کلچرل دیکھ لیں، انڈیا کی فلمیں دیکھ لیں، انڈیا کے ڈرامے دیکھ لیں، انڈیا کے ٹاک شوز دیکھ لیں، انڈین کرکٹ ٹیم کا بیہیویئر دیکھ لیں، وہ ساری چیزیں اس میں جڑ گئی ہیں. تو وہ جو ہیٹ نیریٹو ہے وہ بی جے پی کی اسٹرینتھ بن گیا ہے اور ظاہر ہے بی جے پی اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے. آپ مقبوضہ کشمیر دیکھ لیں، اس کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا، وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں. جو ان کو پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ پرابلم انٹرنلی نہیں، ایکسٹرنلی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. ابھی یہ ترکیہ کا تو میڈیا میں آئی ہے، لیکن ان کو جو ایک سیریس کنسرن ہے وہ بنگلہ دیش سے ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، اب بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کے کیمپ کا حصہ نہیں ہے. یہ ان کے لیے بہت بڑا کنسرن ہے.
ترکیہ لے لیں، آپ ایران لے لیں، آپ افغانستان میں صورتحال شاید انڈیا کے لیے تھوڑی سی موافق ہے، لیکن ادروائز جو گلوبل سچویشن ہے، جس طرح امریکہ کی صورتحال دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ انڈیا کے لیے کوئی ہیلدی سائن نہیں ہے. لیکن یہ جو بہار کے الیکشن ہے، اس کے جو فار ریچنگ امپیکٹ ہوں گے وہ مسلمانوں پر بہت ہوں گے، وہ انڈیا کی سول سوسائٹی پر بہت ہوں گے، کیونکہ اس سب کے باوجود کہ مئی میں جو کچھ بھی ہوا، انڈیا کو شکست ہوئی، انہوں نے الیکشن جیت لیا. اور انڈیا کا بہار کا بہت بڑا الیکشن تھا جو انہوں نے لینڈ سلائیڈ کی، جس سے اپوزیشن بالکل ایکسپوز ہو کر رہ گئی اس کے اندر. یہ جو سچویشن ہے یہ ہمارے لیے میٹر آف کنسرن ہے. یہ جو نیریٹو ہے جو وہاں انٹرنلی ان کے ووٹرز میں بک رہا ہے، اس کو کوئی کاؤنٹر نہیں کر پا رہا، اور وہ کمپلیٹلی ایسا لگتا ہے کہ انڈین سوسائٹی جو ہے وہ ہاسٹیج ہو کے رہ گئی ہے بی جے پی کے نیریٹو کی. اس کے اور بھی کازز ہوں گے، اس میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اکنامک. بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم نے پہلگام کے بعد دیکھا کہ ان کا اپنے میڈیا کچھ سوال اٹھا رہا تھا. اگر میڈیا پوری طرح سے یا بہت زیادہ مودی انفلوئنس تھا تو عوام سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے سوال اٹھا رہی تھی اپنی حکومت سے. سم تھنگ وازنٹ ایڈنگ اپ، اور عوام اس لیے کہ مسئلہ یہ کہ ہم میڈیا اگر سوال اٹھائے گا یا سول، اصل چیز یہ کہ وہاں کانگریس بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. وہاں راہل گاندھی جتنا بھی کچھ جنرل الیکشنز میں تو کانگریس نے بلکہ بڑی اچھی پوزیشن لیکن اوور آل جب ہم انڈین الیکشنز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد راہل گاندھی نے جس طرح سے کیمپین کی اگینسٹ مودی پوری لے کے آئے، وہ تو بڑا ایسا لگ رہا تھا امپیکٹفل ہے. ہاں، لیکن جو گراس روٹ لیول پہ اگر ہمیں جا کے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے اس کے کازز جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. ہمیں لگتا ہے اس سب کے باوجود جو ہے بی جے پی ایز اے پارٹی اور ان کا جو الائنس ہے اس میں کہیں بھی کریکس نظر نہیں آتے. وہ جو اسٹرینتھ ہے وہ اب ان کی پالیٹکس کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے، اور شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ہیٹ پالیٹکس جو ہے وہی ہماری سکسیس اسٹوری ہے. بیکاز پیمانہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو بھی بیانیہ ہے، ایجنڈا ہے یا پالیسیز ہیں، عوام ان کو پرکھتی ہے اور الیکشنز میں اس کے ریزلٹس نظر آتے ہیں.